ایک بار میں نے نعیم بخاری صاحب کا انٹرویو کیا اور ان کا مزاج جو ہے بڑا ہنستا بولتا ہے. تو اس انٹرویو میں ہم دونوں ہنس بول رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو اس کے 1-2 روز کے بعد ایک کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس روز جو آپ فرنگی کا لباس پہن کے اور بےہودہ قہقہے لگا رہے تھے یہ غیر مناسب ہے. یہ لباس فرنگی کا، اسلام کا لباس، اور ہمارے ہاں جس کو اسلام کا لباس کہا جاتا ہے، یہ لباس کی سائنس کیا ہے؟ اسلام کا لباس صرف حیا ہے. آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے. آپ پتلون پہنیں، آپ کوٹ پہنیں، آپ نے ٹائی لگائیں، آپ چوغا پہنیں، آپ عبا پہنیں. اس کا تعلق معاشرتی روایات سے ہوتا ہے. لباس تو قوموں کے ہاں ان کے موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی معاشرتی روایات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اب بین الاقوامی تہذیب سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لباس اسلام نے مقرر نہیں کیا، وہ ایک عالمگیر پیغام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص لباس لوگوں کے لیے مقرر کر دے، خاص وضاقتہ لوگوں کے لیے مقرر کر دے؟ اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اپنے لباس میں حیا پیدا کرو. اور سجاوٹ، تزئین اور زینت، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا سورہ اعراف میں. چونکہ صوفیانہ مذاہب میں عام طور پر تزئین کو، زینت کی چیزوں کو ممنوع سمجھا جاتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ضرورت کی حد تک جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں، لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے نہیں. زینت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں آپ ضرورت سے آگے بڑھتے ہیں. اور زینت زندگی کے ہر پہلو میں ہوتی ہے. یہ لباس میں بھی ہوتی ہے، یہ رہن سہن میں بھی ہوتی ہے، یہ مکانوں کی تعمیر میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کی قومی عمارات میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے کلام میں بھی ہوتی ہے. کلام میں موضوع شعر بن جاتا ہے، موسیقی اس میں آ جاتی ہے، یہ اور بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ سورہ اعراف میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. ان لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ زینتیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یہ تو منکرین کو ان کے صدقے میں ملتی ہیں. خالصۃ لہم یوم القیامہ، ہاں قیامت میں البتہ میں اس کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دوں گا، پھر یہ منکروں کو نہیں مل سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ زینت، جمالیات کا احساس، یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. آپ اس کو اس میں سے نکال دیں گے تو اس کے بعد تو انسان جبلی تقاضوں پر آ جائے گا. انسانی تہذیب ختم ہو جائے گی، آرٹ ختم ہو جائے گا، ادب ختم ہو جائے گا، شاعری ختم ہو جائے گی. یہ زینت کا احساس اور جمالیات کا احساس ہے جس سے یہ سارے پیرائے بیان کے وجود میں آتے ہیں. اس کو کیسے ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے؟